جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے اس دوسرے حصے میں خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اقوال معصومین علیہ السلام پر. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ پروگرام بریک کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے تو ایک گیسٹ سے بھی آپ کو ملوائیں گے اور جو ہے وہ اس کے اوپر ساری بات کریں گے. تو آج کا ہمارا جو ہے وہ بات چیت رہے گی. جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب. آپ پریزیڈنٹ تحریک انصاف نارتھ ویسٹ بھی ہیں، اور پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہومیوپیتھک کا یہ ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک وہ کنفیوژن ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوا. کبھی وہ سوچتے ہیں آیا یہ ہربل ہے یا کیا ہے، اور جب ایک بہت زیادہ ماڈرن طریقہ علاج ایلوپیتھک میں ہمارے پاس موجود ہے تو ہومیوپیتھک کی کیا ضرورت ہے، مگر لوگوں کا رجحان ہم دیکھتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا آج خوش قسمتی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اس پر گفتگو ہو جائے کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ یہ بیسکلی کیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ جناب. بنیادی طور پر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دوسرے طریقہ ہے علاج ہیں، ایلوپیتھی ہو گئی، حکمت ہو گئی، اور ان میں ایک تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، اسی طریقے سے ہومیوپیتھی کے اندر بھی ویسی تحقیق ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی وہی ایڈوانس اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی ہے اور ایڈوانس میڈیسن بھی آ گئی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ سائنس کی ترقی جو ہوتی ہے وہ تمام علوم کے ساتھ پھر ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہر طریقہ علاج اسی حساب سے ترقی کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے ہومیوپیتھی اور دوسرے طریقہ ہے علاج میں، کہ ہومیوپیتھی کے جو اصول ہیں جو 200 سال پہلے جو مقرر کر دیے گئے تھے، آج بھی ہم انہی اصولوں پہ چل رہے ہیں. اگرچہ اس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور آپ کی دعا سے اللہ کا شکر ہے میں خود اس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں ابھی ہومیوپیتھی میں. لیکن اس کے اصول وہی کے وہی ہیں جو 200 سال پہلے تھے، یعنی بنیادیں اس کی بنیادی وہی ہیں. اچھا، اب دو طرح کے علاج ہیں دنیا میں. اس میں ایک کمال کی چیز تو یہ ہوئی کہ جن بنیادوں کے اوپر جس کو کھڑا کیا گیا تھا، بالکل وہ تحقیق اس وقت درست تھی، اس میں چینجز نہیں ہوئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے. بلکہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھی وہ طریقہ علاج ہے جو 200 سال پہلے ریویل ہو گیا تھا، اس کو آج ریویل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج سائنس اس قابل ہو گئی ہے کہ ہومیوپیتھی کو ایکسپلین کر سکتی ہے. اس سے پہلے ایکسپلینیشن نہیں تھی. میں مثال دوں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آج سے شاید 300 سال پہلے آپ اس کو ایکسپلین کرنا مشکل تھا. عقیدے کا حصہ ہے، ماشاءاللہ مانتے ہیں الحمدللہ، ایکسپلینیشن مشکل تھی. لیکن آج کے اس نینو پارٹیکل دور، نینو ٹیکنالوجی کے دور میں میرا واقعہ معراج کو ایکسپلین کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے ہومیوپیتھی کی جو بنیادیں تھیں اس وقت بہت مشکل تھا اس کو ایکسپلین کرنا، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی اس کو بہت آرام سے ایکسپلین کر سکتی ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. دنیا میں دو طریقے علاج رائج ہیں. ایک وہ ہے جو اس کو علاج بالضد کہا جاتا ہے، اور ایک ہے علاج بالمثل. آپ نے اکثر بچپن سے سنا ہوگا کہ زہر کا جو تریاق وہ زہر ہی ہوتا ہے، یا عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، الحدید قطع من الحدید. جو ہومیوپیتھی ہے یہ بنیاد اس کی یہی ہے، جس طرح کہ زہر کا علاج تریاق زہر سے تیار کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اگر ایک انسان پیاز کاٹ رہا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، اگر یہی کنڈیشن ایک صحت مند جسم کے اندر ہمیں نظر آئے گی، یعنی کہ بغیر پیاز کاٹے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، ناک سے نزلہ بہنا شروع ہو گیا، تو اس کا علاج ہم پیاز سے ہی کریں گے. اس کو کہتے ہیں علاج بالمثل. وہ چیز جو آپ کے جسم کے اندر جو علامتیں پیدا کر سکتی ہے وہی اس کا علاج ہوتا ہے. یہ ہومیوپیتھی کی بنیاد ہے. جبکہ دوسرے طریقہ علاج کیا ہے کہ اس کو اینٹی طریقے سے کیا جاتا ہے، کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پیٹ میں درد ہے تو اس کو درد ٹھیک کرنے والی دوا دیں گے، اس کا اپوزٹ دیں گے. یا کسی کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تو اس کو پیٹ ہلکا کرنے والی دوا دے دیں گے. جبکہ ہومیوپیتھی ایسا نہیں کرتی. ہومیوپیتھی یہ کرتی ہے کہ وہی چیز جو قبض پیدا کر رہی ہے وہی اس کا علاج بھی ہے. وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ مطلب ہاں جی، یہیں پہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے، ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر، یہ ایلوپیتھک سسٹم ہے ظاہر ہے، انسان کے بدن کے اندر اس بیماری کے ویک جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ہماری باڈی کا نظام، مدافعتی نظام جو ہے اس کے اندر اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پولیو کے جو قطرے پلائے جاتے ہیں بنیادی طور پہ وہ پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں.
تو باڈی کے اندر جراثیم داخل جب ہوتے ہیں تو ہمارا خود جو ایک سیلف ڈیفینس سسٹم ہے، میکنزم جو ہے وہ آن ہوتا ہے اور وہ اس کے اگینسٹ میں ایک حصار قائم کر لیتا ہے، تو بدن اس پولیو کے جراثیم سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب کبھی بھی پولیو اس پہ اٹیک کرے گا تو وہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے، جو ہمارا ریزسٹنس کا سسٹم ہے، وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. اسی طریقے سے ہومیوپیتھی کام کرتی ہے کہ جو چیز بدن کے اندر وہ بیماری پیدا کر سکتی ہے وہی اس کا علاج ہے. آپ یہیں پہ آ کے میرا جو ہمارے دوست ایلوپیتھس ہوتے ہیں، میری ان سے یہیں پہ بحث ہوتی ہے کہ آپ ویکسینیشن کو تو ٹھیک مانتے ہیں کہ آپ نے پولیو کو قطرے پلا دیے، پولیو کو جراثیم پلا دیے، اور اس کو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. یہی چیز ہم ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں تو آپ اس کو نہیں مانتے. تو یہاں پہ تھوڑا سا کانفلکٹ آ جاتا ہے ہمارا ایلوپیتھ کے ساتھ. ادروائز یہ بہت سیف طریقہ علاج ہے، اور بہت اس وقت تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنا ماڈرن طریقہ علاج ہے. پہلے زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ ہومیوپیتھ کے پاس جائیں، میٹھی میٹھی گولیاں کھاتے رہیں، 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال 3 سال لوگوں نے دوائیں کھائی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں رہا. اب ہاں جی اب فاسٹ زمانہ ہے. ہاں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سلو پروسیس ہے اس کا، بہت مزے مطلب کھا رہے ہیں مہینوں. جی اس میں 3 طرح کی دوائیں ہوتی ہیں. آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 3 طرح کی دوائیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں فاسٹ ایکٹنگ ریمیڈیز. مثال کے طور پہ ایک بچہ آپ کے کلینک میں لایا گیا، اس کو درد ہے شدید، کان کا درد سپوز ہے. اب اس کو ہم کبھی بھی ایسی دوا نہیں دے سکتے جو کہ بچے سے کہیں کہ 2 دن انتظار کریں پھر ٹھیک ہو جائے گا. فاسٹ ایکٹنگ ریمیڈی دی جاتی ہے جو کہ سیف بھی ہوتی ہے اور فوری طور پہ درد کو آرام آتا ہے. دوسری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو میڈیم رینج کی دوائیں ہوتی ہیں، وہ ہفتہ 10 دن 15 دن میں ان کا افیکٹ ہوتا ہے. اور کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کو ہم ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈیز کہتے ہیں، وہ بہت لمبا عرصہ لیتی ہیں، جہاں پہ فزیکل چینجز آ جائیں. جیسے مثال کے طور پہ برس کے داغ بن جاتے ہیں بدن پہ، اب وہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے یقیناً 3 مہینے 6 مہینے بعض اوقات سال دوا لینا پڑتی ہے. سورائسس کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ اسکن کنڈیشن ہوتی ہے، وہ لمبا عرصہ علاج چلتا ہے. ارتھرائٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ جوڑوں کو درد جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو اس طریقے سے. اور یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، خاص طور پہ میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، تو سب سے پہلے گھر میں کوئی ایسا دادا دادی نانا نانی موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دیسی ٹوٹکا آزماتے ہیں. پہلے وہ کام نہیں کرتا تو محلے کا جو ڈسپینسر کہیں بیٹھا ہوگا اس کے پاس چلے جائیں گے، یعنی کیس کو الجھاتے ہیں. جی جب وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا پھر کسی ڈاکٹر ہاسپٹل میں جائیں گے، وہاں سے جب کچھ نہیں ہو سکے گا پھر کسی حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں گے، اور وہاں سے جب کیس بگاڑ کے پھر آخر میں ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ بہت سلو ان کا پروسیس ہے. ہمیں تمام وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ان کی پہلی میڈیکیشن کیا لے چکے ہیں، اس حساب سے پھر علاج کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بہت فاسٹ ایکٹنگ ہے ہومیوپیتھی. یہ بہت فاسٹ. اس میں مطلب فرسٹ ایڈ کا پورا جیسے ایلوپیتھ کے اندر ہے تو وہ پورا سسٹم ہے، مطلب آپ کے یہاں کیا ڈرپ وغیرہ دی جاتی ہے؟ نہیں. پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم انجیکشن ڈیہائیڈریشن ہو جائے کسی کو، کوئی ایسی چیز ہو جائے گر جائے انسان. دیکھیں اس میں پھر ایک ہے جنرل سائنس. اب جنرل سائنس جو اس پہ سب کا حق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب جو اسٹیتھوسکوپ ہے جس سے آپ دل کی دھڑکن سنتے ہیں، یا بلڈ پریشر کا جو آلہ ہے، وہ تمام یوز کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھ بھی یوز کرتے ہیں، ایلوپیتھ بھی یوز کرتے ہیں، حکیم بھی یوز کرتے ہیں. جنرل سائنس سب کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی ایک طریقہ علاج کے لیے نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس لا جاتے ہیں، ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہومیوپیتھی میں کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں تو ہم فوری طور پہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل یا ایمرجنسی میں چلے جائیں. اور بلکہ اسی پروگرام کے توسط سے میں آپ کے ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے جی پی کی جو دوا ہوتی ہے یا جس معالج سے آپ علاج کرا رہے ہیں وہ فوری طور پہ نہیں چھوڑتے، آرام سے سارے کام کرتے ہیں. تو میرے پاس بھی جو ایسے کیسز آتے ہیں کہ ایمرجنسی ہوگی، جیسے ڈی ہائیڈریشن کا کیس آ گیا، کبھی اس پہ تجربات نہیں کروں گا، فوری طور پہ ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل لے جائیں ان کو. کیونکہ جہاں پہ آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جتنی مرضی افیکٹو دوا ہو وہ نہیں دینی چاہیے کہ انسان کی زندگی رسک پہ ہوتی ہے، تو بہتر اس کو انوائرمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اس کو ہومیوپیتھ کے اندر یہ ترقی کب تک ممکن ہو جائے گی کہ وہ ایمرجنسی کو بھی ہینڈل کر سکیں اس طرح؟ دیکھیے ہومیوپیتھی جو ہے ہر چیز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر چیز کی حدود مقرر ہوتی ہیں، ہر علم کی حدود ہیں سوائے اللہ اور رسول اور جن کو وہ عطا کر دیں ان کے علم کے علاوہ ہر علم کی حد ہوتی ہے. ہومیوپیتھی کی بھی حدود ہیں. پھر میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی معاشرے میں یا ہمارے انڈین معاشرے میں یا بنگلہ دیش کے معاشرے میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو مسیحا کہلوانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہر علم محدود ہوتا ہے.
ہومیوپیتھی کے اندر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہومیوپیتھی عام طور پہ کرونک ڈیزیزز میں ڈیل کرتی ہے جو کہ پرانے مرض ہوتے ہیں جن کو مزمن امراض کہا جاتا ہے. ایمرجنسی کے کیس میں اب سپوز ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, میں اس کو آرنیکا ضرور دوں گا ایز پر اس کی ریکوائرمنٹ کہ اس کی اسپیڈ اپ ہو جائے گی اس کی ریکوری, لیکن کبھی اس کو یہ ٹرائی نہیں کروں گا کہ میرے کلینک میں اس کو لٹائے رکھیں, اس کا بلڈ ضائع ہونے دیں اور جان اس کی چلے جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہاں پہ ہومیوپیتھی کی لمیٹیشن ہے, لیکن اگر چوٹ لگ جائے اس کے بد اثرات ہوں زندگی میں کبھی بھی, تو وہ کوئی اور دوا ٹھیک نہیں کر سکتی سوائے ہومیوپیتھی کی دواؤں کے. اسی طریقے سے میرے پاس کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ جن کا بچپن میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, بڑے عمر میں جا کے ان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہو گیا, تو بچپن کی چوٹ کا ہم علاج کرتے ہیں اور اللہ کا کرم کرتا ہے کہ ذہنی مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل اس کی روٹ میں جا کے دیکھتے ہیں. تو میں تمام اپنے ہومیوپیتھس کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں آپ کی حد ختم ہو جائے وہاں پہ رک جائیں, اس سے آگے تجربہ نہ کریں. انسانی زندگی سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اپنے آپ کو صرف یہ کہنے کے لیے یا اپنے انا کا مسئلہ بنانے کے لیے. بنیادی مقصد ایک معالج کا کیا ہے؟ اگر ہم ہومیوپیتھی کی تاریخ دیکھیں تو جنہوں نے ایجاد کیا تھا ڈاکٹر ہنی مین نے, انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ معالج کا جو فرض ہے یا معالج کا جو ایک حق ہے معاشرے پہ وہ یہ ہے کہ وہ مرض کو ٹھیک کرے. صحیح. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایلوپیتھی ہومیوپیتھی سے ٹھیک کرے, کہ مرض کو ٹھیک کرے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میرے پاس اس چیز کا علاج اگر نہیں یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر میں فوراً ریفر کرتا ہوں کہ نہیں کہیں اور چلے جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہومیوپیتھی میں طریقہ علاج ہے نہیں. میں صرف لمیٹیشنز بتا رہا ہوں. جیسے ایلوپیتھی کے اندر بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ انکیوریبل کہا جاتا ہے, جبکہ ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے. جیسے مرگی کا ایک آپ مثال لے لیں. مرگی کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے, جبکہ ہومیوپیتھی اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ڈیٹیل سے گفتگو ہم ایک بریک کا جب کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ استفادہ کرتے رہیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.